वफाकी हुकूमत जो है वो चोलिस्तान के बंजर इलाके को हरा भरा करने का दावा कर रही है। इसके लिए दरियाए सिंध से चोलिस्तान समेत 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं। ज़ाहिर है कि पानी की कमी से परेशान किसान नुमाइंदे और सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कौम परस्त जमातें जो हैं इसकी भरपूर मुखालफत कर रही हैं। उनका कहना है कि जी जो मुल्क पहले ही पानी की कमी का शिकार हो, जहाँ मौजूदा ज़रूरी ज़मीन के लिए पानी का असूल मुश्किल हो, वहाँ मज़ीद पानी कहाँ से आएगा जो नई ज़मीनों को आबाद करे। इन कौम परस्त तंजीमों का शिकवा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है कि जो उनके बकौल इस मुतनाज़ा तरीन मनसूबे की मंजूरी की ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा अवामी दबाव के पेश नज़र जो हैं इन नई नहरों की मुखालफत करने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कौम परस्तों को कहने कि जी पीपल्स पार्टी की मुखालफत जो है बेमाने है, क्योंकि इस मुतनाज़ा मनसूबे पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है अमल दरामद शुरू भी हो चुका है। कौम परस्त जो इस मनसूबे को सिंध के लिए उतना ही नुकसानदेह करार दे रहे हैं कि जो एक ज़माने में वो काला बाग डैम को दिया करते थे। इसी हफ्ते कराची में कौम परस्त मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान इस मसले पर झड़प भी हो चुकी है, जिसमें कई पुलिस वाले जो हैं ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कहते कि जी हम हड़ताल जो है नहीं करेंगे बल्कि मनसूबा रोकेंगे। कैसे रोकेंगे ये उसकी जो है उन्होंने वजाहत नहीं की। भाई पानी नहीं है कनाल्स बनाने के लिए, कोई हमने पहले का पानी का इस्तेमाल सही करना है, अभी कनाल्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसके लिए मुझे किसी हड़ताल की ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमत सिंध मुहाफ़िज़ है, आप हमारे सिंध के लोगों के जो उन्होंने हमें एक मैंडेट दिया है, कोई ऐसा मंसूबा जिसका सिंध के किसी भी हक पे डाका होगा उसको मंजूर नहीं होने देंगे। न जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मंसूबे को रोकने का कह रही है, क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान के तहत एक बड़े रकबे पर गंदम की फसल जो है जो बाज़ हमारे ज़राए का कह रहे हैं कि लहलहाना भी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून जिसका बुनियादी वोट बैंक जो है वो पंजाब है, उसके रहनुमाओं को कहने की जी नई ज़ेर काश अराजी के लिए जो है पंजाब अपने हिस्से में से पानी देगा, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक मज़ाक़ा खेज़ तजवीज़ करार दे रहे हैं। अहमकाना बात हमने सुनी है, I don't know if this is below the belt, but ये अहमकाना बात कि जी हम एक सूबे का शेयर यूज कर रहे हैं, तो हमें तो ये बात समझ। अच्छा, और उसी सूबे की सूबाई हुकूमत के बजट को हम इस्तेमाल करेंगे। वफाकी हुकूमत का कहना है कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ज़रूरी है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान जो है तेल, दाल और बहुत सारी दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं उसके हवाले से कोई 10 से 12 अरब रुपए की जो है अजनास दरामद करता है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है फरसूदा तर्ज़ काश्तकारी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पर एकड़ यील्ड है वो बहुत कम होती है। जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा जो सन 2000 में 45% हुआ करता था वो अब घटकर 22% रह गया है। मगर ये अहम सवाल बरकरार है कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग के मंसूबे के लिए पानी आएगा तो कहाँ से आएगा, और यही सारी जो है झगड़े की बुनियाद भी है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक पंजाब जो है वो 20% और सिंध 14% पानी की किल्लत का शिकार है। ऐसे में पानी का रुख नए मनसूबों की जानिब मोड़ना पहले से ही जो मौजूद तनाज़े उनको मज़ीद हवा देने के जो है मुतरादिफ है। माहौलियाती तब्दीली और बारिशों की कमी के सबब जो है कोटरी बैराज में पानी के बहाव जो है पिछले 50 बरस में घटकर आधे से भी कम रह गया है। नई नहरें निकालने में एक कानूनी पेचीदगी ये भी है कि 1991 का जो मुआहिदा इसकी इजाज़त नहीं देता। बेहतर तो ये था कि जनाब हुकूमत एक तरफा फैसले के बजाय तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करके आगे बढ़ती, मगर 26वीं तरमीम से लेकर पीका कानून तक हर काम शहबाज हुकूमत ने शहबाज स्पीड से किया, यानी कि बहुत ज़्यादा उजलत में किया, जिसका बजाय फ़ायदा होने के नुकसान ज़्यादा हो रहा है। पीपल्स पार्टी जो है सिंध के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ तक जाएगी, पूछते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम नवेद कमर साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवेद कमर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। नवेद कमर साहब, मैं आज सुन रहा था वज़ीर आला सिंध का बयान, उनकी तकरीर, उन्होंने कहा जी सिंध के पानी पे डाका डालने नहीं देंगे। ये उन्होंने मुतनाज़ा जो नहरें बनाई जा रही हैं उसके हवाले से बात की, लेकिन मंसूबे पे तो अमल दरामद शुरू हो गया है, तो कैसे रोकेंगे अब ये? देखें, ऐसे कई मंसूबे माजी में भी बने, कालाबाग डैम भी था जिसको पूरी की पूरी उस वक्त की जो फौजी आमिर थे वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों की ताकत उससे ज़्यादा होती है। तो जब एक मामला यहाँ तक आ जाए जहाँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट हो कि अगर सिंध की जो पॉपुलेशन है वो समझे कि हमें जो है अपनी रोज़गार ज़िंदगी सबसे महरूम किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि उस पर रेजिस्टेंस होगा। ये इस तरह से नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती किसी को कहें
یہ کہنا یہ لفظی باتیں ہیں نا کہ جی ہم تو اپنا پانی لے رہے ہیں، آپ کا تو پانی نہیں یوز ہو رہا، لیکن ایک پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے وعدے ماضی میں بھی کیے گئے، لیکن جب وقت آیا اس نے ثابت کیا کہ جب ضرورت پڑتی ہے جو اپر رائپیرین ہے اس کو، تو پھر وہ اپنا پانی استعمال کر لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے والے کے پاس پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. ہم اتنی دفعہ یہ مار کھا چکے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ یہ رسک لینے کی. میں پھر وہ اپنے سوال پر آؤں گا، اور آپ بلکہ آپ نے کہا جی کالا باغ ڈیم کی بھی بات ہوئی، لیکن کالا باغ ڈیم پر عملی طور پہ کام شروع نہیں ہوا تھا. اب یہاں پہ تو نہروں پہ کام شروع ہو گیا نا، ان کی مطلب ایگزیکیوشن کی اس کے اندر آ گئے ہیں. تو بڑا فرق ہے. کالا باغ ڈیم تو صرف کہتے باتوں میں رک گیا نا. دیکھیں ایشو کیا ہے نا، پلیز لیٹس انڈرسٹینڈ دیٹ. ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ سرسبز کر رہے ہیں چولستان کو، وہ جو بھی آپ کی مرضی کریں، اس کو کون منع کر سکتا ہے. ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ستلج سے پانی لیں گے یا جب وہ ہوگا. ایشو ہے ڈائیورژن کا. پانی کی جو ہے وہی خطرناک چیز ہے. تو اور اسی پہ جھگڑا ہے. نہ پانی وہاں تک پہنچانے پہ جھگڑا ہے، نہ اس پہ جھگڑا ہے کہ وہ گرین نہ ہو وغیرہ. لیکن ایک دفعہ یوزیجز بن جاتی ہیں تو اگر واٹر سورس وہی انڈس ہے تو پھر ڈائیورژن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جیسے چشمہ جہلم لنک کے طرح. تو کیا صورتحال کہ واٹر سورس بن گئی ہے، بن رہی ہے، نہیں بن رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا، واٹر سورس پہ تو کام شروع ہو گیا نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہر کی کھدائی تو شروع ہو گئی ہے. نہیں تو بھائی ظاہر ہے ہمیں بھی جو بھی ہمارا پلان ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ پیسفل ریزسٹنس ہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کیا کر سکتے ہیں. کس حد تک جائے گی پیپلز پارٹی اس مسئلے کے اوپر، کس حد تک جائے گی؟ کیا آپ حکومت چھوڑ دیں گے؟ مطلب اگر سندھ کے اتنے بڑے مفادات کا سوال ہے، چاہے شہری سندھ کے نمائندے ہوں، دیہی سندھ کے ہوں، حکومت میں نہ ہم ہیں نہ ہم کو پرواہ ہے کہ حکومت چھوڑیں گے یا کیا کریں گے. ظاہر ہے کہ دیٹ از the smallest of issues، لیکن یہ ایشو تو پھر آگے بھی جا سکتے ہیں نا. نہیں وہ لوگ، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن حکومت آپ کی وجہ سے قائم ہے. تو کیا آپ اپنی وہ حمایت جو ہے وڈرا کریں گے اگر حکومت جو ہے مطلب نون لیگ حکومت؟ جی دیکھیں، میں نے اس سوال کا جواب بہت کیٹیگوریکلی دے دیا کہ حکومت کو سپورٹ کرنا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، وہ تو ایک دن میں ہو جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن ریزسٹنس اور آگے بھی بڑھے گا نا، کیونکہ حکومت کے جانے سے ضروری نہیں ہے کہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. اچھا، یہ جو میں دیکھ رہا تھا، جو سندھ سے تعلق رکھنے والے قوم پرست ہیں، آپ کی زیادہ نفس پہ ہاتھ ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی تنقید کر رہے ہیں. جب یہ منصوبہ منظور ہوا تو آپ لوگوں کا آشیرواد حاصل تھا. نہیں سوری، ان کی سیاست کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو اٹیک کریں، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے ہی ساری اسپیس لی ہوئی ہے نا سندھ میں. ان کے پاس تو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ایک کاؤنسلر نہیں جتا سکتے وہ. تو اگر پیپلز پارٹی کو نہیں اٹیک کریں گے تو کس کو کریں گے؟ وہ ہر قسم کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس قسم کا، کسی نہ کسی طریقے سے یہ سٹک ہو جائے کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، جو کہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے بڑا ایک ابھی اہم جملہ کہا، مجھے وہ سوال پہلے کرنا چاہیے تھا. آپ نے یہ کہا کہ جی یہ حکومت چلی بھی جائے جب بھی اس منصوبے پہ کام جاری رہے گا. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہا جاری رہے گا، میں نے کہا جاری رہ سکتا ہے. چلے جاری رہ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ حکومتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں نا، تبدیل ہو جاتی، پھر کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ یہ سمجھائیے نا ہمیں، ہمارے سادہ ذہن میں سمجھ میں نہیں آئی اتنی پیچیدہ بات. جی نہیں حامد، بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے حکومت چلی جائے گی، اور لیکن حکومتوں کے ساتھ منصوبے نہیں جاتے. اب جیسے میں نے کہا کالا باغ ڈیم کی تو کئی حکومتوں نے کوشش کی نا، ایک نے تو نہیں کی، لیکن وہ بار بار وہ جو ہے اس کو نیا جنم ملتا رہا. تو اس میں بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ویجیلنس ہمارا حکومت تک نہیں ہے. ویجیلنس جب تک کہ پروجیکٹ اس طرح کا ہوگا تو اس کو ریزسٹنس تو اسی طرح کی آئے گی. تو آپ کے خیال میں اس کی جو اونرشپ ہے اس منصوبے کی، یہ نون لیگ کے علاوہ بھی ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے بڑا دل کے قریب ہے یہ منصوبہ؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ تو آپ نے دیکھا اس دن بھی، اگر جب اس پہ بریفنگ ہو رہی تھی
تو مریم نواز کے ساتھ ہمارے فوج کے بھی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا. تو ٹھیک ہے، سنسیئرٹی پہ ہم کوشچن نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاکستان کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ مس پلیسڈ ہے. وہ ہمارے خدشات کو صحیح معنی میں نہ سمجھ سکے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ سمجھ. اچھا، یہ مس پلیس جذبہ ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال بڑا وہ اہم آتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی آپ سے حکومت جو ہے فیصلہ کرنے میں کردار اس میں مشورہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک تو نہیں ہوا. ہم تو کہتے تھے کہ پوری کی پوری پی ایس ڈی پی جو ہے وہ ہمارے مشورے کے ساتھ بنے. پچھلے سال انہوں نے کہا جی دیر ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے. اس سال تو اب دیر نہیں ہوئی، اب کیوں نہیں مشورہ ہو رہا؟ تو آپ کے خیال میں جب آپ لوگوں کی کہتے ہیں نا سپورٹ اتنی کروشل ہے نون لیگ کے لیے، تو ان کو زیادہ پیپلز پارٹی کے خدشات پر آپ کی شکایتوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے یہ بات، ہاں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، تو کیوں آپ لوگ کیوں نہیں احساس دلا پا رہے؟ آپ اتنے مطلب زیرک قسم کے سیاستدان پیپلز پارٹی میں ہیں جن کا ابلاغ بہت اچھا ہے، کمیونیکیشن اچھا ہے، کیوں نہیں نون لیگ کو اتنی سادہ سی بات سمجھا پا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھا کے تھک گئے، اب کچھ اور کرنا پڑے گا. ہاں چلے. اچھا، میں ایک اور موضوع پہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کیونکہ ڈائنگ مومنٹس آف دا سیگمنٹ ہے، بڑا اہم چیز ہے شہری سندھ میں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو بڑی گاڑیاں ہیں، غالباً ظاہر ہے کہ آپ کا وہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے ایمبٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کا تعلق کراچی سے ہے، سندھ سے ہے. لوگ یہ کہنے کہ جی جو بڑی گاڑیاں جس طرح سے لوگوں کو کچل رہی ہیں، وہ شور اٹھا کہ 107 لوگ پہلے 49 دنوں میں ہلاک ہوئے، اس کے بعد جناب پھر کچھ ہنگامہ ہوا، کچھ گاڑیاں جلیں، کچھ لوگ مل کر بیٹھے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر پچھلے 24 گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں 3-4 لوگ جو ہلاک ہو گئے. اس کے بارے میں حکومت کیا اس کو کرنا چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ سمجھ میں آتا ایکچولی خیر میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، صرف فوکس میں زیادہ ابھی آئی ہے، لیکن بہرحال پہلے پرانی ہے یا نہیں ہے، ایک غلط چیز ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو ٹریفک پولیس ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہے، ان کا کام صرف بھتاخوری ہوتا ہے، اور جہاں ڈسپلن ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. نہ جو گاڑیوں کی انسپیکشن ہے وہ پراپرلی ہوتی ہے، نہ جو انفورسمنٹ ہے ٹریفک لاس کی وہ ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی پھر تو لوگوں کی جانیں ہی جائیں گی نا. اچھا، دو سوال ہیں. مطلب ایک تو ظاہر ٹریفک پولیس ظاہر حکومت سندھ چلا رہی ہے، آج سے نہیں پچھلے 17 برس سے چلا رہی ہے. پھر شاہد خاقان عباسی میری پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ پائپ کے ذریعے تیل آپ ٹرانسفر کریں تو غالباً اتنا مسئلہ نہ ہو، کچھ روڈوں پہ رش کم ہو جائے. ٹرین کا استعمال شروع کر دیں آپ اجناس کو بھیجنے کے لیے، پھر کچھ ہو تو کیوں نہیں اس طرح کے سلوشن پہ جاتی ہے حکومت؟ نہیں، یہ تو خیر ہے، اب ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کی سلوشن نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی سلوشن ہے. لیکن پائپ لائن کے پلانس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بنے ہیں، بس اس پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کو پرائرٹی پروجیکٹ کرے. فار ایگزامپل اگر کے پی ڈی سے پورٹ قاسم تک پائپ لائن بچھا دیں آئل کی، تو جو آئل ٹینکرز ہیں کم از کم وہ نہیں شہر سے اپلائی کریں گے. لیکن ٹریفک میں تو صرف یہ نہیں ہے نا، ٹریفک میں تو اور بھی جو ہے پورا کا پورا پاکستان کا جو امپورٹس اور ایکسپورٹس ہیں وہ ہمارے ان 2 پورٹ سے ہوتا ہے. ہاں، اس کے لیے ریلویز اچھی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں پائپوں کے ذریعے پانی گھروں میں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہاں پہ وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک اور بڑا سلگتا ہوا مسئلہ جس نے کم از کم پورے ملک کو یا خصوصاً شہری سندھ کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ ہے جناب ڈرگس کا بڑھتا ہوا استعمال. اس پر کچھ بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد.